اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائی جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک جب میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک انمول موقع ہے جس میں اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اور نیکی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ بے شک یہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی برکتیں سمیٹنے کا یہ موقع چلا۔ آج ہم اپنا 16واں روزہ افطار کریں گے اب سے کچھ دیر بعد، اور یہ مہینہ تیزی کے ساتھ آیا اور اب تیزی کے ساتھ ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ قدردان بندے وہی ہیں جو اس مہینے کی قدر و قیمت جان کر اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مخلصی کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ پاک اپنے مسلمانوں کی عبادت قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے اللہ پاک جو ہے۔ اور اس مہینے میں نیکی کے کام کرنے کی بہت ہی بڑی ہمیں تحفے کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ عید ملتی ہے، چاند رات وغیرہ ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ بالکل، اور جو عبادت پورے مہینے بندہ مومن کرتا ہے اللہ کی، اللہ رب العزت کی، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کے حکم کے لیے اور پھر رات میں قیام کرتا ہے تراویح کے وقت اور اپنے آپ کو تھکاتا ہے رات میں، تو یہ پورا جو اس کا انعام ہوتا ہے وہ چاند رات والے دن، جیسے عروج نے کہا، وہ تو ملتا ہی ہے عید کی شکل میں، لیکن چاند رات والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، جن لوگوں نے رمضان مبارک میں عبادت کی ہوتی ہے، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ مہینوں کا سردار ہے، دنوں کا سردار تو جو جمعہ مبارک ہے، لیکن جو مہینوں کا سردار ہے وہ رمضان مبارک ہے، اور جو راتوں کی سردار ہے وہ لیلۃ القدر مینس شب قدر ہے، جو آنے والے عشرے میں، جو آخری عشرہ رمضان مبارک اس میں جو آ رہی ہے رات۔ رمضان میں تراویح پڑھ کر اور قرآن پاک کی تلاوت کر کر ہر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ بے شک تلاوت قرآن پاک بندہ مومن جتنا کرتا ہے اتنا ہی وہ رب کریم کی ذات سے قریب ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہے، اس مہینے میں صدقہ اور خیرات دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے غریبوں اور محتاجوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہوتی ہے۔ بالکل، یہ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ اس بہت ویسے تو دینا چاہیے، لیکن اس مہینے میں جو لوگ دیتے ہیں تو جو ظاہر جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو نیکی ہے وہ دگنی اور ٹرپل ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ اس کا جو اجر ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ۔ اور اللہ پاک ہر مسلمان جو اپنے مالی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنے مال میں سے حصہ نکال کے لوگوں کو خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی زکوٰۃ اور خیرات قبول فرمائے۔
اسی کے ساتھ اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں دانیال. بسم اللہ کریں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا دانیال کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا. ناظرین، مبارک لمحات ہیں، مبارک مناظر ہیں، اور مبارک راتیں ہیں، مبارک دن ہیں، اور اس لوٹنے سمیٹنے کا موسم ہے. یہ رحمت، یہ نہیں کہ رحمت کا عشرہ چلا گیا تو رحمت نہیں برس رہی، رحمت برس رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب مغفرت بھی ہو رہی ہے اپنے بندوں کی. حضرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہے ہیں، اور یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. قدردان بندے وہی ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کو جان کر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اللہ کو منائیں. اور اللہ یہ وقت
وقت ہے اللہ کو منانے کا، اس میں اللہ جلدی مان جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ مان ہی جاتا ہے وہ، بلکہ اس نے تو اپنے بندوں کے لیے بخشش کے لیے بہانے سے اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، تو وہ تو مان ہی جاتا ہے، ظاہر ہے وہ 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ لیکن یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور یہ اس مہینے کی فضیلتیں بہت سی ہیں، برکتیں بہت سی ہیں، بیان کرنے بیٹھے تو شاید وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی شان، اس مہینے کی شان اور فضیلتیں بیان ہوتی رہیں گی۔ تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے جہاد۔ جہاد اسلامی تعلیمات کا ایک گہرا مفہوم ہے، اور جہاد اسلامی تعلیمات کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم جہاد کی بات کر ہی رہے ہیں تو کیا ہم اپنے فلسطینی مسلمان جو غزہ میں مسلمان، اسرائیل ان پہ اپنی ظلم کی بربریت کر رہا ہے، کیا ہم ان کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں جہاد ورڈ سنتے ساتھ ہی ہمیں سب سے پہلے اپنے غزہ کے مسلمان یاد آتے ہیں۔ جہاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ مشقت اور کوشش کرنا۔ ہم نے اپنے غزہ کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے لیے، وہ اپنے کھانے پینے کے لیے اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں، وہ اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہی جہاد ہے؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا مضبوط ترین درجہ ہے۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی قدرت رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا مانے۔ اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم جہاد کی بات ہی کر رہے ہیں تو اگر ہم اس مرد مجاہد اور مجاہدین اسلام اور اسلام کی جو فتح میں شامل ہونے والے وہ صحابہ اکرام اگر جہاد کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری زبان پر جو نام آتا ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی، جب ایمان لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پوری زندگی انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا، اور پوری زندگی وہ جہاد میں لگے رہے اور اسلام کی فتوحات میں بڑا اہم رول رہا۔ ناظرین، یہ مرد مجاہد جتنے بھی آج بھی جو جہاد کرتے ہیں اور کل بھی جو جہاد کرتے تھے اور آنے والے دنوں بھی جو جہاد کریں گے، وہ صرف یہ سوچ کے، یہ تصور میں رکھتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے اور اللہ کو ہی لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے موت دینے والا، رب کریم کی ذات ہے موت دینے والی، اور اسلام کے خاطر وہ اپنے آپ کے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شہید کوئی ہو جائے تو اس کو مردہ نہ کہنا، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اللہ رب العزت ان کو رخص پہنچاتے ہیں۔ جہاد پر بہت پیاری سی بات ہے، جہاد کا مقصد عزم و استقامت ہے، جہاد کا مقصد عزم و استقامت ہے، ایمان کی راہ ہے یہ مسلمان کی آزمائش۔ کیا بات؟ زندگی کی مشقتوں کو جہاد سمجھ کر راہ راست پر چلنا، یہی مقصد ہماری کوشش۔ کیا بات ہے۔ اور اگر ہم جیسے عروج نے کہا نا کہ ہم جہاد کی بات ہی کر رہے ہیں، تو اگر ہم اپنے غزہ کے مسلمانوں کو اور مجاہدین اسلام اور حماس کے اور القصام بریگیڈ کے اگر ہم مجاہدوں کو یاد نہ رکھیں تو شاید آج کا عنوان کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے آج ہم نے تو دیکھا ہے کہ تاریخ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کی فتوحات ہوئی، اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، ارطغرل غازی آئے، عثمان غازی، اور جتنے بھی بڑے بڑے نام آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے اور بڑے بڑے نام آئے جن کے شاید نام ابھی ہم لے بھی نہیں سکیں گے، کہ جو گمنام تھے اور جو جن کے نام ابھی تک کتابوں میں ہیں اور جن کے نام نہیں ہیں، سب نے اپنا اہم رول ادا کیا اور اسلام کی فتوحات میں شامل رہے اور دنیا بھر میں اسلام پھیلا۔
پھیلا. لیکن یہ اس وقت جو صورتحال اس وقت ہے غزہ کی، اور جو مجاہدین اسلام اس وقت جو جہاد کر رہے ہیں، اسرائیل کے اور اس کے اعلی کار امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں ادھر آ سکندر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. ان کے حوصلے بلند ہیں، چٹان کی طرح ان کے حوصلے بلند ہیں، مضبوط ترین ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سے دگنے دشمن کو بھی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم غزہ کے مسلمانوں کی بات کریں ان کے پاس اتنا ہتھیار نہیں ہے، ان کی اتنی فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہے جن کی اسرائیل کے پاس ہے، اور امریکہ پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے. لیکن فلسطین کے پاس، مسلمانوں کے پاس، حماس کے پاس، مجاہدین اسلام کے پاس یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، لیکن وہ جہاد کر رہے ہیں. تو اس بات سے مجھے غزوہ بدر کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ 17ویں سیری کو انشاءاللہ ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ مجھے غزوہ بدر کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ 313 تھے، 313، اور جو کفار کا لشکر تھا تو وہ ہزار کی تعداد میں تھا، لیکن وہ 313 وہ 1000 پہ غالب آ گئے. بڑے سے بڑے کفار کو نیست و نابود کیا گیا. اللہ کی طرف سے فرشتے اتارے گئے اور انسانی شکل میں ان فرشتوں نے جہاد کیا. اور یہی جو صورتحال ہے، جو اس میں بہت سے لوگ جو عین شاہدین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ غزہ میں جو اسرائیل میں جو جب جنگ کی شروعات ہوئی تو اس میں اللہ کی طرف سے مدد آئی کہ ایسے لوگوں کو ہم نے جہاد کرتے دیکھا جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اور یہی سچویشن ابھی ہے غزہ کی اس وقت صورتحال ہے. اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اسلام کو فتح نصیب کرے. آمین آمین. جہاد کے معنی نہیں صرف جنگ ہوتا بلکہ عمرانیت کی خدمت کا رنگ ہوتا ہے. زندگی کی ہر دور میں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے. نیکیوں کی راہ میں انسانوں کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور ناظرین یہ جو وقت چل رہا ہے اور اکابرین امت کا یہ متفقہ طور پر فتویٰ ہے کہ جس طریقے سے مسلم شریف کی میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھو. تو متفقہ طور پر علماء اکرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جس طریقے سے، یا ظاہر ہم فلسطین تو جا نہیں سکتے، غزہ تو جا نہیں سکتے، لیکن جس طریقے سے اسرائیل اور اس کے اعلی کار کو نقصان پہنچے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ جو اشیاء کا بائیکاٹ ہو، یا دیگر چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل اور اس کے اعلی کاروں کو نقصان پہنچائیں. کیونکہ یہ مسلمان کی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ انسان ایک ہی وجود ہے اور اس وجود کے کسی ایک حصے پہ خدا نخواستہ خروش آ جائے تو پورا جسم اس کا بیدار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو تو آپس میں بھائی ہو. اور یہی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنٹرول کر کے ہم جو ہے بہت ساری ایسی چیزوں پہ فتح حاصل کر سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو ہم یہ اگر بائیکاٹ کریں گے چیزوں کا، جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، اگر ہم سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹی پوسٹ بھی شیئر کر دیں، اکثر ہم نے دیکھا ہم اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ریلز آ رہی ہوتی ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. بالکل. اور یہ غزہ کے مسلمان یہ اپنے خطے میں یہ بیٹھ کے ضرور دیکھیں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ عالم اسلام اس وقت خاموش ضرور ہے، لیکن مسلمان جو عالم اسلام خاموش نہیں ہے دراصل، لیکن جو مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوئے. لیکن جو یہ مسلمان ہیں جو پاکستان میں ہو، یا وہ بھارت میں ہو، یا پھر بنگلہ دیش میں ہو، یا پھر وہ عرب ممالک میں ہو، یا دیگر ممالک میں ہو، دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو یہ کہ خون کھول رہا ہے، ان کے اندر یہ جذبہ اٹھ رہا ہے، ان کے اندر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارا مسلمان مر رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو ان کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں. ذرا سوچیں وہ جو ایک تصویر ہمارے سامنے، ہم جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ ہم صرف تاریخ ہم نے پڑھی ہے جہاد کی، کہ کس طریقے سے مجاہدین اسلام نے جہاد کے ذریعے اسلام کو پھیلایا. لیکن یہ جو غزہ کی صورتحال ہے یہ تو ہمارے سامنے معصوم ہاتھ کے بچے، معصوم بچے جن کے یہاں سے سر میں خون ہو رہے ہیں، یہاں سے ان کا سر آدھا ہوا ہوا ہے، یہاں سے ان کا سر آدھا ہوا ہوا ہے، یہاں سے کسی کا ہاتھ دور پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں، جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کی ہم یہ سچویشن دیکھیں. کیا وہ بھی دہشت گرد ہیں؟ کیا وہ بھی قاتل ہیں؟ کیا وہ بھی ظالم ہیں جنہوں نے دنیا ابھی صحیح سے نہیں دیکھی؟ کتنے معصوم جو خون کے آنسو رو رہے ہیں بچے.
اور یہ وقت ہے ناظرین، اگر آج ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اگر آج ہم اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوئے، اور یہ میں اپنے ملک کے بڑے عہدیداروں کو مخاطب ہوں اس وقت ان سے، کہ ایک دن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر یہی وقت ہمارے ملک میں آ جائے اور جو دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں یہی ملک ہمارے اپنے اپنے ملکوں میں آ جائے تو کیا بیتے گی اس وقت۔ اور یہ سب چھوڑیں، حشر کے دن اللہ پوچھ لے یا پھر نبی پوچھ لیں کہ میرے امتی کو شہید کیا جا رہا تھا اور تم اس وقت پاور میں تھے، تم اقتدار میں تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو ذرا تصور رکھیں کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ ہمارا تو دل مچل رہا ہے، ہمارا تڑپ رہا ہے دل، ہمارے دل رو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس وقت ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کے پاس تو اختیار ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے OIC کے اجلاس بلائے ملک بھر میں، کیا ہم دوبارہ اس کو بلا کے متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ فیصلہ آپ کا اور ہمارا ہے۔ اور اس ماہ رمضان مبارک کے موقع پر ہماری دعا ہے، ہمارے سب مسلمانوں کی دعا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو اس مشکل لمحات سے جلد از جلد نکالے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو یہاں وقت ہوا ہے آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کا، جس کا سوالات کے جوابات سن کے آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بچپن کا رمضان۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں طہا شیخ۔ طہا شیخ، ہمیں اپڈیٹس دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمس ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان کے سیگمنٹ بچپن کا رمضان سے آپ سب کو طہا شیخ کا سلام۔ ناظرین محترم، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعلیم کے شعبے سے آپ کا خاصا گہرا تعلق ہے۔ آپ مصنف بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اپنی خوبصورت شخصیت کے ساتھ خوبصورت دل بھی رکھتی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہماری آج کی مہمان ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز گورنمنٹ آف سندھ رافعہ جاوید ملا صاحب۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بہت بہت آپ کو رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو، اور بہت اچھا ہوا آپ سب کی ٹیم سے اور آپ سے مل کے۔ میم یہ بتائیے گا کہ ایک طالب علم سے لے کر اب جس عہدے پہ ماشاء اللہ فائز ہیں، تو اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیے گا، کیسا گزرا یہ سفر؟ میرا سفر اگر بچپن سے دیکھوں تو بہت کٹھن ہے، کیونکہ سیتا ننڈھی میرے گاؤں کا نام ہے اور یہ دادو ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اور 5ویں جماعت تک تو میں اپنے گاؤں میں پڑھی گورنمنٹ کے اسکول میں، لیکن 6 سے 10 کے لیے مجھے سیتا ولی جہاں سیتا ولیج دوسرا گاؤں تھا، تو آئی تھنک 3 کلومیٹر کا ہے واک ہے۔ تو ہم جو پورے گھر کے لڑکے لڑکیاں تھے جو اسٹوڈنٹ تھے پڑھتے تھے، تو ہم پیدل جو ہے بائی واک جاتے تھے، 3 کلومیٹر کا ایکسپیکٹڈ واک کر کے دوسرے اسکول جاتے تھے، پھر وہاں سے پڑھ کے پھر ہم اکٹھا سب پھر یہی سفر طے کر کے اپنے گھر پہنچتے تھے۔ تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ پھر ہمیں دوپہر میں ہمارے لیے نیند بہت لازمی قرار دی ہوئی تھی گھر کے ماحول میں۔ اس کے بعد اٹھ کے ہوم ورک کرنا، پڑھانا، یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ 80s کی بات کر رہی ہوں جب میں پڑھتی تھی، کیونکہ 1975 میں میری پیدائش ہے۔ تو اس وقت سے میرے جو نانا تھے سائیں غلام محمد ملا، وہ بھی اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول میں۔ تو ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ ایجوکیٹڈ صرف میرے نانا کی وجہ سے تھا۔ اس نے ہی اپنی بیٹیوں کو پڑھایا اور نواسے نواسیوں کو پڑھایا، بھانجے بھتیجوں کو پڑھایا۔ تو میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے یہی دیکھا کہ میرے جو گاؤں ہے وہاں کے لوگ بہت لبرل ہیں اور وہ پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں، اور گاؤں میں بہت کمپٹیشن تھا۔ یعنی کہ بچپن سے ہی بہت سپورٹیو ماحول ملا ہے؟ بہت سپورٹیو، اچھا ماحول ملا، اور گاؤں میرا سیتا لکی گاؤں تھا جس میں کمپٹیشن تھا پڑھائی کا، مطلب سارے ہی بچے پڑھنے جاتے تھے اسکول میں۔ جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو باگڑی کمیونٹی ہے جو خیموں میں رہتے ہیں خانہ بدوش، ان کے بھی بچے جو تھے، ان کی فیملی کے جو لڑکے تھے، وہ بھی انہی ڈیسک پہ، جن ڈیسک پہ ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور ابھی جب میں گاؤں گئی تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ پتہ لگا کہ وہ ٹیچر بن گئے ہیں 2 ان میں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت نہ رنگ تھا، نہ نسل تھا، نہ مذہب تھا، صرف سماجی برابری تھی۔ جب لوگ کم پڑھے لکھے تھے
تو بھی سماجی برابری تھی کہ یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ تو باگڑی ہے، یہ کیسے بینچ پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. اکٹھے کھانا اور پڑھنا، اور لڑکے اور لڑکیوں کی جو کمبائن ایجوکیشن تھی اس وقت. ابھی تو ہم کتنے کانشیس ہے کہ لڑکیوں کے لیے الگ اسکول چوز کرتے ہیں جبکہ ایجوکیٹڈ ماحول ہے اور ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں، لیکن مسائل ہی اچانک تبدیل ہو گئے ہیں. تب گاؤں میں ہم کمبائن پڑھے، نہ کوئی ہراسمنٹ کا کانسیپٹ تھا، نہ کسی لڑکے نے ہمیں تنگ کیا، نہ بری نظر سے دیکھا. ساتھ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے. اور جب لائٹ چلی جاتی تھی، گرمی ہوتی تھی، تو پھر ٹیچرز ہماری جو ڈیسک ہے وہ آنگن میں صحن میں باہر لگواتے تھے درخت کے نیچے، پھر وہاں بیٹھ کر وہ ایک دو کلاس لیتے تھے. صرف ایک رشتہ ہوتا تھا، انسانیت کا رشتہ. انسانیت کا رشتہ تھا. اور اس وقت یہ نفسا نفسی نہیں تھی، شاید مٹیریلزم کم تھا. اب لوگ بہت پریگمیٹک ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، اور ان کی جو ترجیحات ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. پہلے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا تھا. آپ دیکھیں نا، بندے جو کھانا نہیں ہوتا تھا تو بھی تھوڑا کھانا پڑوسی کو دیا جاتا تھا. اور رات والا کھانا جو رکھتی تھی نانی یا دادی، صبح کو وہ ناشتہ کر کے اور ہم بھاگتے دوڑتے ہوئے گاؤں میں سرکاری اسکول میں جاتے تھے. اور ریسیس میں بھوک لگتی تھی تو پھر ہم آتے تھے اور لسی اور چاول کی روٹی جہاں جو بھی گھر میں اویلیبل ہو وہ کھا کے پھر دوڑتے ہوئے پھر اسکول چلے جاتے تھے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے. تو الحمدللہ ایسا ماحول پایا گاؤں کا جو بہت ہی آئیڈیل تھا. اب جیسے گاؤں ویران ہو گئے ہیں، ڈیزرٹیڈ ولیج کا لک دیتے ہیں، اس وقت اس طرح نہیں تھا. تو کوئی بیسک وجہ نظر آتی ہے اس چیز کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے، اپنائیت ختم ہو رہی ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے؟ جب لوگ کم پڑھے لکھے تھے تو ان میں جستجو سی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور پڑھ لکھ کے اچھا انسان بنائیں اور وہ اچھی نوکری کریں، اچھے گھر بنائیں، ہم ترقی کریں. لیکن ان کا کانسیپٹ یہ تھا ترقی کا کہ اپنا گھر اور ایک گاڑی ہو جائے. اب جو ہے ایسی ریس آ گئی ہے، نفسا نفسی ہے کہ لوگ جن کے پاس ایک گھر ہے وہ کہتے ہیں 2-3 ہو جو کرائے پہ دیں، 2-3 گاڑیاں ہو جو اسٹیٹس سمبل ہو. اور ماحول یکمشت چینج ہوا ہے دوسروں کو دیکھ کے. پہلے ہم بچوں کو یہ ایگزامپل دیتے تھے کہ پرائی جو ہے محل دیکھ کر اپنی جھوپڑی نہ گراؤ. اب وہ کہتے ہیں جھوپڑی گراؤ، کسی بھی طرح محل بنانی ہے. تو وہ فلسفہ چینج ہو گیا، یعنی کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو گرا کر اوپر آنا چاہتا ہے. پہلے ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار کرتا تھا. اور جو میں نے نوکریاں دیکھی جو میری خالاؤں کو ملی تو وہ پڑھی لکھی تھی اور میرٹ پہ تھی، تو ان کو بلا کر وہ اختیار جو تھا وہ ہیڈ ماسٹر جہاں سپروائزر کے پاس تھا کہ جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں، جو بند لڑکے ہیں، ان کا انٹرویو کرو، ان کو چوز کرو. تو کوالٹی چلی. پھر اچانک وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا نا جو اس وقت کا تھا. اب تو آپ کو پتہ چلا کہ اچانک جو پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، جو جس لینگویج کا ہے آتی ہے نہیں آتی، تو اس کو جاب ملنا شروع ہو گئی. تو پھر ڈاؤن فال سوسائٹی کا شروع ہوا. جب لوگ دیکھیں گے کہ رات دن پڑھنے والا پیچھے رہ گیا اور جو فیل تھا معمولی پاس ہوا اس کو جاب مل گئی، تو پھر ڈسبیلنس ہونا سوسائٹی شروع ہوتی ہے. جب میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے تو فیلنگ آف ہیٹ بھی آ جاتا ہے، فیلنگ آف ہیٹ بھی آ جاتا ہے ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف. ابھی آپ نے کہا کہ آپ ابھی گاؤں گئیں اور آپ کو آپ کے ملے دوست جو ٹیچرز بنے، تو ایک ایموشنل مومنٹ تھا، وہ چیز یاد آئی، بچپن یاد آ گیا؟ بالکل یاد آیا مجھے. تو وہ بینچ بھی یاد ہے گاؤں کی جس میں ہم بیٹھتے تھے. اور کبھی کبھی اب جو ہے نا وہ پلاسٹک پیپل ہیں، ریئل تو ہے ہی نہیں. جیسے فارمی مرغیاں ہیں، ہمارے بچے کو اب ہم فارمی مرغوں کی طرح جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ہم کافی مرتبہ مجھے اچھے نمونے یاد ہے کہ اتنا بڑا آنگن ہوتا تھا جہاں پہ باہر بینچ لگا کے ہمیں بٹھاتے تھے کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی نا اکثر گاؤں میں. تو وہ اس کو ہم جھاڑو خود لگاتے تھے اسٹوڈنٹ. ہم نے جھاڑو لگایا، پھر ڈسٹنگ والا کپڑا لے کر بینچوں کے اوپر مارا، ان کو صاف کیا، ڈسٹر لے کر بورڈ کو بلیک کو صاف کیا. اب بیٹھ گئے اسٹوڈنٹ، اب ہم نے پڑھنا بھی شروع کر دیا. تو اس وقت یہ کمپلیکس آف سپیریارٹی اور انفیریارٹی نہیں تھا کہ اگر ہم جھاڑو لگائیں گے اپنے اسکول کا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. لیکن اب آپ پیرنٹس کو دیکھیں گے انٹائرلی ڈفرینٹ ملیں گے.
اب وہ آپ کو جاپان کی مثال دیں گے کہ جاپان میں جو بچے ہیں وہ اسکول کی صفائی خود کرتے ہیں، لیکن ادھر کوئی کراچی یا حیدرآباد میں آپ کر کے دکھائیں، قیامت برپا ہو جائے گی کہ ہمارے بچوں سے یہ کیا، ہمارے بچوں سے یہ کیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر جو ڈسپلن ہے وہ اس وجہ سے ہے اس ہماری جنریشن میں، کیونکہ ہم نے مشکل وقت بھی دیکھا. ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بائی واک جاتے تھے، جہاں اسکول میں جھاڑو لگاتے تھے، گھر میں جو ملا ہم نے کھایا. تو ہم میں وہ کمپیشن بھی ہے، صبر بھی ہے، پیشنس بھی ہے اور ہارڈ ورک کی عادت ہے. اچھا، ہم نے اپنے پیرنٹس سے بھی سنا، بڑوں سے بھی سنا کہ وہ جو دور تھا اس کے اندر ٹیچر پاور میں تھا، اب اسٹوڈنٹ پاور میں اسٹرکٹنس ختم ہوئی ٹیچرس کی. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دونوں کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے. پہلے جو کریکولم ہمارا تھا وہ ٹیچر کے سینٹر تھا نا، ٹیچر سینٹرڈ تھا، پورا فوکس ٹیچر کا تھا کہ وہ جو لیکچر دے گا، وہ جو سمجھائے گا. اب ہم نے پوری دنیا کو فالو کرتے ہوئے کہ فوکس جو ہے کریکولم کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، تو ہم نے پاور اسٹوڈنٹ کو دیا ہے، اس کو انوالو کیا ہے کہ اس کے اندر کی جو اسکل ہے، جو اس کا اپنا پوٹینشیل ہے وہ باہر نکالے. تو بچہ بہت اچھا ہے، بچے کا کام ہی شرارت کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو والدین کا فیکٹر آتا ہے نا کہ کارپورل پنشمنٹ بالکل منع ہے، لیکن اگر کبھی ہلکی پھلکی اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، جہاں ہلکا سا ایک تھپڑ مار دیا. مجھے اچھے نمونے یاد ہیں کہ میں نے تو دونوں ہاتھوں پہ جو رول ہوتا تھا نا، گول لکڑی، وہ مجھے سر مارتے تھے اگر کوئی جواب سوال کا میں غلط دیتی تھی. لیکن ادھر ہم نے کہا ہے کہ بچے کو آپ ڈانٹیں بھی نہ اور آپ یہ بھی نہ کریں کیونکہ یہ کارپورل پنشمنٹ میں آتا ہے. تو گھر میں بھی والدین جب محسوس کرتے ہیں کہ ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے، تو میں خود بھی اپنے بچوں کو کرتی ہوں کیونکہ میں ماں ہوں. اور ڈسپلن کیسے سکھائیں گے؟ تعلیم دیکھیں وہ چیز ہے جو آپ درخت کے نیچے بھی سیکھتے ہیں، چرواہے سے بھی آپ سیکھتے ہیں. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کسی فلسفے کی ڈگری لے کر تو شاعر نہیں بنے نا، وہ بائی برتھ تھے، اللہ نے اس کو علم دیا. جہاں جتنے بھی دنیا کے آپ بڑے بڑے اسکالرس دیکھتے ہیں، فلاسفر دیکھتے ہیں، ارسطوٹل، پلیٹو، ہر کوئی، آپ بتائیں انہوں نے کون سی ایسی اکیڈمیاں فارمل کھولی اور ڈگریاں دی؟ لوگوں نے سیکھا نا. تعلیم ہم گھر میں بھی سیکھتے ہیں، ادارے ڈسپلن دیتے ہیں. تو ڈسپلن میں جو بچہ نہیں آتا تو کبھی کبھار ایڈمنسٹریٹر کو اور ٹیچر کو تھوڑا سا اپنا ڈسپلن بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ ٹسل کریٹ ہو جاتا ہے پیرنٹس کا. پہلے ہم گھر میں آ کر یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہمیں آج ٹیچر نے مارا یا ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، کیونکہ ہمیں پتا تھا اگلا سوال ہوگا کہ سبق یاد نہیں کیا تھا، تم نے کیا شرارت کی، تم نے ٹیچر سے کیا مس بہیو کیا. لیکن اب جو ہے وہ بس اس طرح کپڑے چڑھا کر وہ پہنچ جاتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. ایک چیز ہے، ایک واقعہ ہے کہ میرا ڈی جی یہاں بیٹھا تھا. میں چاہتی ہوں کہ میں یہ شیئر نہ کروں بیکاز دس از ویری نیگیٹو. تو پیرنٹ آیا جو احتجاج کرتے ہیں پیرنٹس، مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے ڈی جی نے اس پیرنٹ سے تھوڑا سا لاؤڈ پوچھا کہ تم بچے لے کے گھوم رہے ہو، ان پہ اثر صحیح نہیں پڑے گا. تو اس کے بچے نے ہاتھ سیدھا کر کے ڈی جی کو کچھ دکھایا. اب یہ بچے سیکھیں گے، وہ پیرنٹس کو دیکھیں گے کہ اگر اساتذہ کو گالیاں دے رہے ہیں وہ گھر میں، تو پھر وہ کون سی اساتذہ کی عزت کریں گے؟ یعنی کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ معاشرہ ڈاؤن فال کی طرف تب جاتا ہے جب ہم خود کیئر لیسنس کا شکار ہوتے ہیں اور اگنورنٹ ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھنی ہے اور اساتذہ سے بھی جو ایشو اٹھے دن اینڈ دیئر وہ کریں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اساتذہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتی ہوں کہ وہ بھی کمرشل ہوتے جا رہے ہیں نا. پہلے تو ہم ٹیوشن کے لیے یا ٹیچر کے پاس سیکھنے جاتے تھے تو وہ بھی تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی، وہ ہمیں سکھاتے تھے، شام کو بلاتے تھے، ٹھیک ہے، پڑھاتے تھے. لیکن اب تو ایسے نہیں ہے نا، ہر چیز کمرشل ہے، ٹیوشن ہے، پیسے ہیں. کمرشلزم میں جو اسکول والے کہتے ہیں یہ ہمارے کلائنٹ ہیں، تو دونوں جگہ پہ بگاڑ ہے جس وجہ سے یہ ٹکرا ہے. دونوں جگہ بگاڑ ہے. ہاں چلیں، یہ تو وہی تھوڑی سی سیریس بات ہے which is also very important. بٹ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا رمضان پہ. تو کیسے گزرتے ہیں آپ کے رمضان؟ آپ کیسے گزرتے ہیں فی الحال؟ کیونکہ ایک عہدہ ہے، ایک ذمہ داریاں ہیں.
تو نبھاتے ہوئے اس طرح رمضان کیسے گزارتے ہیں آپ؟ رمضان بہت ہی اچھا گزرتا ہے، کیونکہ سارا دن آپ کا منہ بند ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ دنیا بند ہے، لیکن کام کاج کے بعد جب آپ گھر میں جب روزہ آپ کھولتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو دنیا بہت حسین لگتی ہے اور گھومنا پھرنا پھر نکلنا باہر بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ ایک ماہ میں خوب انجوائے کرتی ہوں۔ کوشش میرے زیادہ تر روزے افطار جو ہے نا وہ باہر ہوتے ہیں، وہ بس بہت تنگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روزہ گھر میں کھولیں اور پرسکون رہیں۔ بالکل، میں نے یہ بولا نا کہ جس طرح آپ کا ایک عہدے کی ذمہ داری ہے تو اس کے اندر وہ باہر ہی گزارنا پڑتا ہے باہر۔ ہاں اچھا، تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سارا دن بھوکے رہو تو آپ کو پھر وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اچھا لگتا ہے، سادہ پانی بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو، وہ جنت لگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، تو کوئی ایسی چیز جو پسند ہو آپ کو افطار میں اور اب آپ بولتی ہوں کہ بس یہ ضرور چاہیے مجھے جب بھی افطار ہو؟ دہی پھلکیاں، میں چاہتی ہوں کہ بس روزہ کھلے تو ایک کھجور پانی پیوں، پھر نماز پڑھ کے پھر دہی پھلکیاں کھاؤں، پھر کھانا نہیں کھاتی ہوں۔ اچھا، پھر بس میرا رمضان اس طرح گزرتا ہے، لیکن بہت مجھے دہی پھلکیاں اچھی لگتی ہے رمضان کے موسم میں۔ تو انجوائے کرتی ہیں کوئی ایک ایسی کوئی عادت جو رمضان کے اندر آپ اسپیشلی صرف رمضان میں کرتی ہوں، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل؟ رمضان میں بس ایک ہی انجوائے کرتی ہوں کہ واک سے بچی ہوئی ہوتی ہوں، کہتی ہوں وزن جو ہے میرا صحیح ہو گیا ہے کہ میں بھوک پہ ہوں، ڈائٹ ہو گئی ہے، لہٰذا اب ریلیکس کروں، واک نہ کروں۔ تو یہ ایک مہینہ میں واک نہیں کرتی، نہ یوگے کرتی ہوں۔ اور رمضان کی اپنی ایک نیچرل فیلنگز ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں، تراویح پڑھوں، میں نماز کی پابندی کروں، تسبیح پڑھوں۔ ایک ہی تو مہینہ ہے، 30 دن جلدی گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ایک موقع آپ کو اور زیادہ مل جاتا ہے، کیونکہ پچھلے مہینوں میں آپ کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا تھا، یہ مہینہ آپ کو نیچرلی ایک فیل دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ یہ بہت روحانی فیلنگز دیتا ہے، اور پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور یہ تو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اللہ سے بات کر رہی ہوں۔ یہ تو میرا ایمان ہے، لیکن ہر مسلمان کا ایمان ہے، کیونکہ بچپن سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھائی آپ رمضان میں ہر چیز کا دگنا ثواب ہوتا ہے، تو وہ ذہن میں ہوتا ہے اور لاشعور میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اب جو جتنی دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی، جتنا ثواب پڑھیں گے قرآن زیادہ ملے گا۔ تو وہ ماں باپ کی جو چیزیں سکھائی ہوئی ہے وہ آپ کے لاشعور میں رہتی ہیں، اور جب آپ بالغ ہوتے ہیں ان پہ ایکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا بچپن میں سکھایا گیا، تو تھوڑا سا بچپن کے رمضان پہ آتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ بھی یہی ہے تو بچپن کے رمضان کے حوالے سے آپ کچھ بات کرتے ہیں، بتائیے کیسے بچپن میں مطلب، کیونکہ آپ نے اسٹرگلز بھی بتایا نا، تو اس کے اندر مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے سننے کی۔ روزہ جو ہے اس وقت تو بہت انٹرٹینمنٹ ہے دنیا میں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، مطلب پوری دنیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، آپ ٹی وی ہے، آپ فلم دیکھ سکتے ہیں، اپنی پسند کا یوٹیوب پہ چینل لگائیں، کوئی مذہبی، سب کچھ۔ اس وقت صرف کتاب پڑھنے ہوتے تھے اور دن بہت لمبا لگتا تھا۔ تو جو ہم بچے ہوتے تھے گاؤں میں، تو مجھے آج بھی یاد ہے ہم ہارڈلی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا روزہ یاد سے رکھتے تھے، اور 4 روزے جمعے کے وہ رکھتے تھے، اور ٹوٹل ملا کر میں جھوٹ نہیں بولوں گی 8 یا 9 روزے رکھتی تھی، اور وہ بھی جب عصر ہوتی تھی تو پانی کی جو گاگھر ہے ٹھنڈی بھر کے اور یہاں سینے سے لگا کے بیٹھتی تھی کہ بس اب جلدی روزہ ختم۔ تو یہ سب بچوں کا یہی ہوتا تھا یا آپ؟ ہاں نہیں، سب بچے کلیکٹیولی ہمارے ایسے ہی ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ہم کہتے تھے دیکھو ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن مولوی پہلے خود جو ہے نا افطار کرے گا، اس کے بعد آزان دے گا۔ یہ ایک مت اب تک پاپولر ہے کہ ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ جی پہلے مولوی صاحب کھجور کھائیں گے پھر اذان اور پھر ہماری باری آئے گی۔ اور اکثر لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچے کے مولوی صاحب سموسہ کھا رہے ہوں گے، نہیں لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں نا، آپ ہوٹل میں جائیں گے تو ٹائم ہوگا اور وہ آزان چلا دیں گے اور سب روزہ کھولیں گے، لیکن گھر میں کمپیریٹیولی آپ کو آزان دیر سے سننے میں آتی ہے۔ تو بچپن میں مزہ تھا، سب اٹھتے تھے، اور جس طرح مانا لنچ تیار ہوتی ہے نا اہتمام کے ساتھ، اسی طرح اماں والے رمضان کے سحری اسی طرح تیار کرتی تھی، اکثر و بیشتر تو خوشبو پہ ہی ہم اٹھ جاتے تھے۔ بس آپ نے اتنی اچھی بات چھیڑی ہے نا، تو اب یہ میں کھانوں کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کون سے کھانا ہے وہ جو اب یاد کرتی ہیں اس دور کے، اپنی اماں کے ہاتھ کے یا نانی دادیوں کے ہاتھ کے وہ کھانے اسپیشل جو ابھی یاد آتے ہوں؟ ہم سندھی جو ہے نا وہ زیادہ تر گاؤں گوٹھ میں چاول کی روٹی، دادو اور لاڑکانہ سائڈ آپ کو چاول کی روٹی اور چاول بہت زیادہ وہاں پسند کیے جاتے ہیں، لسی، چاول کی روٹی، اور آپ اس کو چھوٹا ساگ کہتے ہیں، ہم سندھی میں پلی کہتے ہیں، پلی، ساگ اور باجرے کی روٹی،
ये सबसे बेस्ट होती थी, और शरबत बनाकर रूह अफ़ज़ा, और हमें बस ये खजूर के साथ रोज़ा खोलना और फिर खाना खाना होता था। अब पहले इफ्तार है फिर खाना है, तो लोग खाना ही नहीं खाते, इफ्तार खा लेते, लेकिन पहले भरपूर हम खाने खाते थे, और वही स्टैमिना और एनर्जी है हमें बनिस्बत आज के बच्चों की, जो ये चिकन खा खा के खुद भी ऐसे ही हो गए। अच्छा, एक इम्तिहान की भी बात है कि हम रोज़े में इतनी खानों की बातें कर रहे हैं, वो भी आपको भी ले गया हमें, मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि बहन भाई कितने थे आपके? मेरी 2 बहनें हैं, तो हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो साथ में शरारतें करते थे बचपन में जब उस वक्त? वही मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो उनको कहती हूँ कि हम आपस में कभी नहीं लड़े, क्योंकि मैं बड़ी बहन थी, तो मैंने छोटे भाई को तो समझे जिस तरह मैंने ही पाला हो, वो बहुत टफ था कि मतलब पूरे घर को टफ टाइम देता था, तो उसको बड़ी हिम्मत से मैंने पाला, मोहब्बत से। और बड़ा भाई मेरा बहुत नरम मिजाज और डरपोक और इस तरह था, जो मुझसे छोटा है। तो हमारी लड़ाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। आजकल मैं अपने भाई बेटे और बेटी को देखती हूँ तो क़यामत टॉम जेरी वाला सीन है, एक दूसरे को इस तरह ठोंगे मारना, दौड़ना, आजकल ये बड़ा ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं उस वक्त जो बड़ी बहन होती थी वो माँ की अलामत होती थी, और जो बड़ा भाई था वो बाप की अलामत है, और जो मिडिल क्लास है स्पेशली, उसमें तो बस वो पिस जाता है। बड़ा भाई नौकरी करे, बाकी सबको पाले और संभाले, इसी तरह बड़ी बहन नौकरी करे, सबको पाले और संभाले। तो बचपन रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गुजरा। मुझे याद है कि 9th में मैं कपड़े धोना, इस्त्री करना ये करती थी, पूरी अम्मा के, भाइयों बहनों के, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी घर की। तो इस तरह हमारा मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से गुजरा। तो ये जिस तरह आप अभी आपकी एक माशाल्लाह हंसमुख पर्सनैलिटी है और एक मजाक भी करती हैं अक्सर, तो बचपन में भी इस तरह शरारती थी, मजाकिया थी, हंसमुख थी, बचपन में कैसी थी? नहीं, बचपन मेरा ऐसा नहीं गुजरा। बुढ़ापे में मैं शरारती हूँ और हंसती हूँ। बचपन पूरा, बचपन से लेके जवानी तक बहुत स्ट्रगल में ही गुजरा है। बस कभी कभी जैसे हम बैठते थे दादू में, तो जाता था ये चौकीदार सीटी मारता था, तो हम खिड़की खोल के आराम से सर्दी में पानी का जग भर के रख लेते थे, क्योंकि सब तरावीह पे जाते हैं ना, तो फिर वो वहाँ से जब सीटी मारे तो एग्जैक्ट 2nd फ्लोर से हम ऐसे जग उसको ऊपर हारते थे कि उसके सर पे पड़े, ठंड में उसकी सीटी सू सू करते चले जाते। तो ये एक शरारत का किस्सा में मिल ही गया कहीं से। बस ये याद है। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है ना ईद की तरफ आते हैं। ईद की कोई एक्साइटमेंट होती थी उस वक्त बचपन में, कपड़ों की या किसी और चीज़ की? ईद पर कितनी एक्साइटमेंट होती थी? आजकल के तो बच्चों को भी ईद की एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि नित्य नए फैशन, सूट्स, शूज़, चूनियाँ, या जो उनकी तरजीहात है, वही आपकी बात है नफ्सा नफ्सी वाली, वो उनको अब तो हर रोज़ मिलती है। बिल्कुल। उस वक्त में इनकी बहुत अहमियत थी, क्योंकि वो पैसे की फरामानी नहीं थी। लोग जो है वो जोड़ते थे कि ईद आएगी तो हमें ये कपड़े बच्चों के बनाने हैं। कढ़ाइयाँ होती थी कपड़ों पे, पहले ही 1 माह लेके दे देते थे कि भाई कढ़ाई हो के सूट अच्छा सा आ जाए। तो वो 1 सूट या 2 सूट बहुत मोहब्बत से वो हम सब बच्चों को बना के देते थे। तो ईद की तैयारी होती थी, तो लिपस्टिक लगानी है और ये चूड़ियाँ लेके पहननी है। तो बहुत उस वक्त तो ईद जो थी ना वो एंजॉयमेंट की वाकई में वो ईद महसूस थी। अब तो आप देखें 11-12 बजे आप बोर हो जाते हैं, अब कहाँ जाएं, अब सो जाते हैं, इस तरह है ना। तो पहले बहुत खुशियाँ होती थी, एक दूसरे के घरों में जाना, खाने खाना, मीठा पकवाना। अब आइसोलेशन में है हर बंदा, बस मोबाइल ले लेगा ईद नमाज के बाद, और बच्चों को हम खर्ची दे देते हैं ईदी, उसके बाद हर कोई सो जाता है, कपड़े चेंज कर देता है, कहता है बस ईद खत्म हो गई। तो कोई स्पेसिफिक मीठा जो घर में बनता हो उस वक्त जो आपको याद हो, कोई मीठा ईद पे कोई मिठाई बनती हो, कोई खाना बनता हो जो याद आता हो? सिंपल खीर बनते थे, चावल जो है हम उसको खीरनी कहते हैं सिंधी में, खीरनी। और वो सबसे अच्छी और एनर्जी वाली खीर है, जो चावल की खीर मीठे में बनाकर हमें देते थे। और आज भी मैं कभी कभी अम्मा को कहती हूँ कि वो हम मुझे बना कर दे, वो सबसे अच्छी होती है। वो टेस्ट मिलता है, वो बहुत टेस्ट है। हाँ बिल्कुल, वही याद आ जाता है। तो वो ईदी वाला कॉन्सेप्ट था उसमें? हाँ, वहाँ हाँ बचपन में भी ईदी का कॉन्सेप्ट था, आज भी है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा।
کیونکہ بچہ پارٹی کرتے اچھا ہی یہ تو ختم ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ عید کی ایک اونلی ایکسائٹمنٹ بچی ہے وہ عید ہی بچی ہے, یہ عید ختم ہونا بھی بچی نہیں ہے, چاہیے. ہاں ختم بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے یہ عید جو ہے نا تھوڑی بہت عید لگتی ہے. میں تو سو کے گزارا, کیونکہ آپ دیکھیں نا عید الاضحیٰ پہ بچوں کو زیادہ تر بڑے تڑکھا دیتے ہیں کہ چلو یہ جو ہے اضحیٰ کی عید ہے, پیسے کی نہیں ہے. ہاں تو بچے مایوس ہوتے ہیں. which is the only excitement left کہ جی آپ کے پاس وہ عیدی والا کانسیپٹ. تو جمع کرتی تھی عیدی یا جمع کرنے نکلنا یا نہیں, اس وقت جو ہے نا مائیں وہ عیدی لے لیتی تھی اور مجھ میں بھی یہی عادت ہے ڈنڈی مارنے کی, میں اپنے بچوں کی عیدی لے لیتی تھی. لیکن اب بڑے ہو گئے ہیں نا تو پہلے ہی کہتے ہیں خبردار جو ہماری عیدی لی. اچھا یہ کیوں لیا جاتا ہے, یہ مجھے بھی بڑا اختلاف ہے کہ جی کیوں عیدی لیتی ہیں. ریزن یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ بچوں کو عقل نہیں ہے, وہ ابھی کھیل کود میں کہیں گر جائیں گے, جب وہ چیز لے لیں گے تو ہم ان میں سے جو ہے کپڑے ان کے لے لیں گے عیدی میں سے, یا ان میں سے ان کے لیے اب تو سونا مہنگا ہو گیا ہے نا, ورنہ ان میں سے ہم ان کی رنگ بنا دیں گے, آگے چل کر ان کو کام آئے گی. تو یہ کانسیپٹ ہوتا تھا. اچھا یہ ماں باپ کی تو ایک لمبی پلاننگ ہوتی تھی, لیکن بچوں کو چونکہ یہ سمجھ نہیں آتا تو ان کے ذہن میں ایک دشمنی پیدا تھی کہ جی امی لے لیں گی. ہاں امی لے لیں گی. ہاں جہاں وہ جو کانفیڈنس والا ہو نا, دادی یا نانی یا باپ, تو وہ جا کر پیسے لے کر ادھر چھپا دیتے تھے کہ یہ اماں کو نہ پتا چلے. اماں کو نہ پتا چلے. تو نانی دادی سے عیدی لینا یا ماموں سے عیدی لینا, تو اس طرح سے عیدی لینے جایا کرتی تھیں آپ؟ ہاں بالکل. ہمارا پورا جس طرح کنبہ ہوتا ہے یا قبیلہ ہوتا ہے, گاؤں تو چھوٹا ہوتا ہے نا, تو سارے رشتہ دار, ایک بڑی چار دیواری ہوتی ہے, اس کے اندر ہی ان کے گھر ہوتے ہیں, تو ہم سب سے لیتے تھے. تو چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ گھر میں سب سے بڑی بھی ہیں, بہن بھائی میں سب سے بڑی ہیں, تو یہ اب تو ایک کانسیپٹ ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ جی جو سب سے بڑی بیٹی ہوتی ہے سب سے زیادہ عیدی ملتی ہے, تو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسا آپ کے ساتھ ہوتا تھا کہ بڑی ہے تو زیادہ عیدی مل رہی ہے؟ نہیں ایسے نہیں, بلکہ میں بڑی پہلے ہو گئی تو سب کو دیتی ہوئی آ رہی ہوں, آج تک بڑی ہوں. تو مطلب یہ دکھ ہے آپ کو, یہ جھلکا ہے آپ کے ایکسپریشن سے. ہاں کوئی دیتا ہی نہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا ہم نے اتنی اچھی باتیں کی, آپ کے بچپن کی پورا ڈسکشن کیا, ان رمضانوں میں اور اب کے رمضانوں میں کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے, کوئی ایکسائٹمنٹ کی کمی نظر آتی ہے؟ ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے اب رمضان کی. پہلے وہ اہتمام نہیں تھا رمضان کا, اب ہم پہلے ہی گھر صاف کر دیتے ہیں, گراسری لے کے رکھتے ہیں, تو اطمینان سے ہم عبادت کریں, اور مسجدیں بھی بھری ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن پہلے اس طرح نہیں تھا. رمضان بہت سمپل تھا, جس طرح ہر مہینہ تھا اسی طرح رمضان تھا کہ بس روزے رکھنے ہیں, اللہ کی طرف سے فرض ہیں. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ لوگوں میں شعور آیا ہے کہ ایک اللہ ہے, اور اس کا یہ جو مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے زیادہ مقدس ہے, اور بھرپور توجہ کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہے. تو اب بہت گہما گہمی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے. اب کا ماحول زیادہ اچھا لگتا ہے, اب کا مجھے ماحول بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ. ہاں تراویح, یہ تراویح کا پڑھنا, کیونکہ دیکھیں نا تراویح پہ کچھ لوگ کیا بات کرتے ہیں, کچھ کیا, لیکن اضافی ثواب کتنا ملتا ہے. قرآن تو قرآن ہے نا, اس کی کیا بات کریں. اور رمضان میں تو آپ ایک نفل بھی ایکسٹرا پڑھیں تو کتنا اپنا مقام ہے, کتنا ثواب ہے بے شک. تو اب مجھے رمضان زیادہ اچھا لگتا ہے. شاید میں سمجھدار ہو گئی ہوں, تب اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کتنا ثواب ملے گا, کتنا پڑھنا چاہیے. تو رفیع اللہ صاحبہ کوئی میسج جو عوام کے لیے, ایک میسج عوام کے لیے, ایک میسج یوتھ کے لیے جو آپ دینا چاہیں اپنی طرف سے عوام میں اسپیشلی کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں, تو میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے, ان سے پرسنل گزارش کروں گی, والدین سے بالخصوص, کہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف بچوں پہ توجہ دیں. آج کل بچے جو لڑکے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. میری پرسنل آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی حرکات و سکنات پہ, مومنٹس پہ, اٹھنے بیٹھنے پہ, لہجے کے تبدیل ہونے پہ, گلی میں کس سے ملتا ہے, دوست کیا کرتے ہیں, ان سب چیزوں پہ نظر رکھیں. موبائل پہ نظر رکھیں. ان کی تعلیم کو صرف فوکس نہ کریں. زندگی کا مقصد صرف تعلیم نہیں ہے, اچھی انسانیت جو پسند شخصیت ہے وہ بھی ہے. ایک ٹارگیٹ آپ وہ سیٹ کریں کہ بیٹا یا بیٹی کیریئر کیا اپنائیں گے, اور بحیثیت قوم اور ملک اور ملت انسانیت ان کی کیا بننی چاہیے جو فائدہ دے دوسروں کو. وہ لارجر گول وہ رکھیں, بچوں پہ مکمل توجہ دیں. یوتھ کو یہ کہوں گی کہ یہ جو دنیا ہے یہ واقعی ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے, لیکن آپ کو اپنی ترجیحات اور آپ کو اپنی ایسے گول سیٹ کرنے ہیں جو آپ کی شخصیت, آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر, پڑوسی اور ملک کے لیے فائدہ مند ہو. تو
تو مثبت سوچیں, مثبت طریقے سے ملک کی ترقی میں اپنا اسٹیپ لیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم, اور آپ کی اسٹوریز اتنی ایکسائٹنگ تھی کہ خود مجھے مزہ آ رہا تھا کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے, تو بس تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم, رفیہ ملا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور روز کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اسی اپنے پن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ہم نے آج کا ہمارا عنوان تھا جہاد, اور ہم نے فلسطین کے مسلمانوں پہ بات کی ہے خاص طور پہ, تو ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.